معزز حاضرین اکرام، قرآن مجید کی تاریخی پہلو سے اس کی حفاظت کے طریقہ کار کو آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، کیسے اس کو تلاش کیا جائے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات سے اس بات کا ہمیں علم ہوا تھا کہ وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ پہلے اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے ساتھ سورہ آل عمران میں ہم نے کل کے درس میں یہ باتیں سماعت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل کتاب کے جتنے شک و شبہات ہیں وہ سارے شک و شبہات کا جواب سورہ آل عمران کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ اگر اس کو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہر ان کا سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات آئی تھی کہ بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہات والی ہیں۔ متشابہات والی آیات کو سمجھنے کے لیے محکمات کی طرف ہم پلٹ دیتے ہیں تو بڑی آسانی سے بات تو واضح ہو جاتی ہے۔ آئیے آج کے اس درس میں سورۃ النساء کے متعلق کچھ باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النساء اللہ کے نبی علیہ السلام پر مدینہ میں یہ نازل ہوتی ہے، جو 176 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء جب لفظ ہم کہتے ہیں تو اس کا عام معنی ہوتا ہے کہ عورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عورتوں کے بہت سارے ایسے مسائل بیان کیے ہیں بنسبت دوسرے صورتوں کے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ یہاں سے ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھائیں، خاص طور پر میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں یا میرے بھائی تو سن ہی رہے ہیں، عورتوں کے متعلق اہل مغرب کا بڑا واویلا ہے مسلمانوں کو لے کر، اسلام کو لے کر اور خواتین اسلام کو لے کر، کہ اسلام ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آزادی نہیں دیتا ہے، پردے میں رکھتا ہے، مرد کے شانہ بشانہ چلنے سے منع کرتا ہے، ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ ایسے بہت ساری تنظیمیں ہیں جو پیدا ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہے گی اعتراض کرنے کے لیے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے کیا کیا حقوق ہو سکتے ہیں، کس طرح اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، کس طرح اس کے حقوق کو ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ساری باتیں ہماری عظیم کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک سورت کے ساتھ نازل کی ہے جس کو سورۃ النساء کہا گیا ہے۔ تو یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور یہ تصور نہ کریں کہ وہ زمانہ تھا آج سے 1400 سال پہلے جبکہ یہ احکامات ہیں اور آج کا دور ماڈرن دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید چیزیں ہیں، خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جدید اگر کوئی ہے، ماڈرن اگر کوئی ہے، اپڈیٹڈ اگر کوئی ہے تو یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اپڈیٹ نہیں ہے۔ جتنی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں تھیں وہ ساری منسوخ کر دی گئی ہے، چاہے وہ تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو یا صحیفہ موسیٰ ہو یا صحیفہ ابراہیم ہو، ان کے ماننے والے سارے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اگر اپڈیٹڈ کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان جس کتاب کو مانتا ہے وہ کتاب ہے، اس کی تعلیمات ہے۔ تو ہر وہ مسئلہ جو خواتین سے متعلق آ سکتا ہے وہ سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ نساء میں
5 آیتیں ایسی ہیں جن کے بدلے میں دنیا وما فیہا کو میں قبول نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ 5 آیتیں ایسی ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اگر وہ مجھے دیا جائے تو میں قبول نہیں کروں گا، اتنی اہمیت کی حامل وہ آیتیں ہیں۔ وہ آیتیں کون سی ہیں آگے دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث اس میں آتی ہے جس کے راوی عبدالرزاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ النساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو میرے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پہلی آیت آتی ہے آیت نمبر 40، اس کا آپ گہرائی سے مطالعہ کریں۔ ان اللہ لا یغفر ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اور دوسری آیت آتی ہے آیت نمبر 64، ولو ان اذ ظلموا انفسهم، اس کی تفسیر آپ دیکھیں۔ اسی طرح آیت نمبر آتی ہے 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اسی طرح آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور 5ویں آیت ہے آیت نمبر 110، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم۔ اس میں سے کچھ آیتیں ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی مومین سے خطاب کرتا ہے، کہیں پہ یا ایھا الناس سارے لوگوں سے خطاب کرتا ہے، اور کہیں پر اگر آپ غور کریں گے تو کفار اور مشرکین سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اہل ایمان سے خطاب ہے اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال باطل طریقے سے نہیں کھائے گا، یہ اہل ایمان کے لیے تعلیم دی گئی۔ باطل طریقہ کیا ہے، یا باطل طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں، یا مال باطل طریقے میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو سود کا تذکر آتا ہے۔ سود جو لیا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے کچھ پیسہ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایکسٹرا جو لیا جاتا ہے اس کو سود قرار دیا گیا ہے، تو یہ باطل طریقہ ہے۔ ایسا مال کھانے سے اللہ نے یہاں پہ منع کیا ہے۔ اسی طرح کوئی کام کرنے سے پہلے رشوت لی جاتی ہے، رشوت دی جاتی ہے، رشوت کو بھی باطل طریقے میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاکے کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو غلط راہیں ہیں جو مال کے حاصل کرنے کے، یہ ساری راہیں باطل ہے، اور باطل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو کھانے سے منع کیا ہے۔ الا یہ کہ تجارت اگر ہوتی ہے، ایک دوسرے کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کی کوئی چیز ہے، اور دونوں بیک وقت طے کرتے ہیں اور دونوں مطمئن ہیں اس پر، اس سے جو اضافہ بڑھ کر آ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تم ایسا کر کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آیت نمبر 29، اس کو پڑھیں گے تو اللہ کا یہ حکم ہمارے سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہے۔ بڑی اہم باتیں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجھے بڑی پسند ہے یہ آیت۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سورہ نساء کی آیتوں میں سے یہ آیت بڑی پسند ہے۔ میں نے جب مطالعہ کیا تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی عزیز ہے، اور حضرت عبدالرزاق کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے جو آیتیں ہیں اس میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ تم بڑے گناہوں سے بچو تو کیا ہوگا؟ تمہارے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑا گناہ کسے کہتے ہیں، یا بڑے گناہ کسے کہتے ہیں؟ آسان انداز میں اس بات کو یاد رکھیں، ایسا جو بھی عمل اسلام میں بیان کیا گیا ہو، اسلام کے اندر ایسا کوئی حکم بیان کیا گیا ہو جس کے کرنے پر حد مقرر کی گئی ہو، جیسے اگر کوئی شادی شدہ شخص زانی زنا کرتا ہے تو حد ہے کہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کر دیا جائے گا۔ شریعت نے ایسے عمل پر حد رکھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جیسے کہ چوری کرنے پر السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا جو حکم آیا، اسلامی مملکت ہو، حکمراں ہو، اور چوری کرنے والا واضح ہو جائے کس نے چوری کیا ہے، تو ایک بہترین معاشرہ، منظم معاشرہ، اچھا معاشرہ بنانے کے لیے حکم یہ دیا کہ اس کے ہاتھوں کو
کاٹ دیا جائے گا، یہ حد مقرر کی گئی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ایسا کوئی عمل جس کے کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہوگا، آپ کئی دفعہ حدیث سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، وعیدیں سنائی جاتی ہے، تو جس حدیث یا جس آیت سے وعید واضح ہو جائے کہ ایسا عمل کرنے والا وہ جہنم کا مستحق ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے آخری درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈالے گا، تو یہ وعید جہنم کی سنائی گئی، تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ ایسا عمل جس کی حد مقرر کی گئی ہو یا جس کے متعلق وعید جہنم کی سنائی گئی ہو یا اللہ کے جانب سے اس کام کو انجام دینے پہ لعنت کی گئی ہو یا فرشتوں کے جانب سے اس کام پر لعنت کی گئی ہو یا انسانوں کے ذریعے سے لعنت کی گئی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے اس عمل پر لعنت کی گئی ہو، اس طرح کے سارے اعمال کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے۔ ویسے بہت ساری تفصیل آتی ہے دوسرے حدیث کے اندر ساتھ کبیرہ گناہ عام طور پر یاد رکھنے کے لیے کہ جس عمل کے اندر حدود حد مقرر ہو، وعید سنائی گئی ہو، لعنت سنائی گئی ہو، یہ سارے اعمال کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ آنکھ کی سزا سنائی گئی ہو، اس طرح یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے وہ معاف کرے گا، جسے صحیح مسلم کے اندر حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے فرض، فجر میں اس نے وضو کیا، ظہر میں اس نے وضو کیا، عصر میں کیا، مغرب اور عشاء کے اندر، جیسے ہی وضو کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے جانے انجانے میں ہاتھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے اور پیر کے ذریعے ہوتے، جیسے وضو کرتا ہے وہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے برکت سے کیا کرتے ہیں؟ جھڑا دیتے ہیں۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ کنڈیشن اس آیت کے اندر بیان کی گئی، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو صغیرہ گناہ، یہ نماز سے دوسری نماز، دوسری نماز سے تیسری نماز، تیسری نماز سے چوتھی نماز، چوتھی سے 5ویں نماز، اور گہرائی سے مطالعہ کریں تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کی بات آتی ہے، یعنی پورا سال کے اندر جس سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگر وہ شخص کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص صغیرہ گناہوں میں ملوث ہے اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی چاہے تو صغیرہ گناہ کو بھی کبیرہ بنا کر آپ کے اوپر مسلط کر دیں۔ یہ ہے وعید جو صغیرہ گناہوں کو مسلسل کرتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے اندر بھی ملوث ہو رہے ہیں۔ تو لہذا جہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی وہیں پہ انسان کو چاہیے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں، یہ تصور نہ کریں کہ میں کبیرہ تو نہیں کر رہا ہوں، صغیرہ کرتا جاؤں گا۔ جانے انجانے میں ہونے والے صغیرہ گناہوں کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ آیت پڑھیں گے تو یہاں پر مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے۔ یہ خواتین کی جانب سے ہمیشہ اعتراض رہا ہے، اور اس آیت کو لے کر جو اہل ایمان میں کجی رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں ایمان مکمل نہیں رکھتے ہیں، اس آیت کو لے کر بہت ساری باتیں انہوں نے اٹھائی ہے، اور غیر مسلم بھائی بھی یہ بات کو لے کر واویلا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام کیسا ہے، مرد جو ہے 4 شادیاں کر سکتا ہے لیکن بیچاری عورت 4 شادیاں نہیں کر سکتی، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حاکم بنایا تو مفسرین کہتے ہیں کہ 2 بڑے اہم اسباب ہے، 2 ریزنز ہے، 2 وجوہات ہے۔ اللہ نے مرد کو کیوں حاکم بنایا؟ مرد کو حاکم بنانے کی سب سے اہم چیز یہ آتی ہے کہ پیدائشی طور پر مرد اور عورت میں اللہ نے جو سکت رکھی ہے، وہابی جو کیفیت رکھی ہے وہ مرد کے اندر رکھی ہے، اور دوسری جو چیز آتی ہے کسبی، یعنی عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمائے، اخراجات کو اٹھائیں، ذمہ داری کو اٹھائیں، بلکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی ہے۔ نکاح کرتا ہے تو مہر دے گا،
اولاد ہوتی ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کرے گا، جو وہ کھاتا ہے اپنی بیوی کو کھلائے گا، جو وہ پہنتا ہے اپنی بیوی کو پہنائے گا۔ تو یہ دو اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہاں پر ظلم ہوا، بلکہ یہاں عورت کی پیدائشی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کسبی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر ظلم ہونے سے بچایا گیا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا آپ سبھی جانتے ہیں کہ بازار میں بکنے والی چیز کی ویلو ہوتی ہے، اس سے کم تر ویلو انہوں نے بنا رکھی تھی۔ اسلام نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، یہ عزت دی، اور عورت کو جو اعزازات ملے ہیں اگر آپ مطالعہ کریں گے عورت کے موضوع سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کے والد اس کی تعلیم و تربیت صحیح کرتا ہے، نیک مرد کے حوالے کر دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی کہ وہ جنت کا مستحق ہے، جنت میں وہ میرے ساتھ ایسا رہے گا۔ یہ ایک لڑکی کی پیدائش پر ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کرتے ہیں، جب کسی لڑکی کے ذریعے اولاد ہوتی ہے تو وہ لڑکی ماں کے درجے کو پہنچتی ہے، اور ماں کا درجہ آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد میں بندوں پر جو حق ہے اس میں اللہ نے اپنے بعد رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے اندر بھی ماں کا درجہ رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث آپ نے سنی، اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو کہا امک امک امک، 3 دفعہ آپ نے کہا کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں۔ تو یہ عورت کا مقام ہے۔ تو عورت کو سمجھنا چاہیے یہاں پر ظلم نہیں ہوا ہے، زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس سے ایسے اجازات، ایسی فضیلتیں عورتوں کے متعلق آئی ہے جو آدمیوں کے متعلق نہیں۔ یہاں پر ایک نظام کو چلانے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے جو جسمانی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، دنیاوی حالات سے نمٹنا پڑتا ہے، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کالج ہوتی ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے، مساجد ہوتی ہے، مکاتب ہوتی ہیں، فوج ہوتی ہیں، اس کا جو کمانڈر ہوتا ہے لیڈیز نہیں ہوتی ہیں بلکہ مرد۔ تو وہ حالات سے نمٹنے کی جو طاقت ہوتی ہے مرد کے اندر ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، وقت تو یہاں ختم ہو رہا ہے، تو ہم اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کل اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔